روزگاری کم ہوگی، پروڈکشن زائد ہوگی، تو یقیناً ہم اس مہنگائی کو کم کر سکیں گے. بالکل صحیح. آپ مہنگائی کی بات تو میاں سے بہت پیچھے رہ گئی. اب تو پاکستان میں تو غذائی بحران آ گیا. چھوٹی سی بات مجھے جو ان کی یاد آئی، ان کی بات سے، کہ ہماری پالیسیز نہیں ہوتی یا کچھ نہیں ہوتا. ہمارے کچھ ادارے بنائے گئے، جس میں ہمارا ایک ادارہ ہے نیشنل الیکٹرک ریگولیٹری اتھارٹی، جسے ہم نیپرا بھی کہتے ہیں. جی جی. نیپرا کا کام جو یہ ہے کہ ہمارے پاس تیل پرائس بڑھتی ہے یا کم ہوتی ہے. نیپرا کا وہی کام ہے جو اوگرا کا ہے. اوگرا کا جو اوگرا کرتی ہے. اب مزیدار بات یہ ہے کہ جتنے ہمارے ریٹ بڑھائے ہیں نیپرا نے، جی جی، وہ ریٹ جو ہے فوری طور پہ گورنمنٹ نے اپلائی کیے اور بجلی کا ریٹ بڑھا دیا. صحیح ہے. لیکن مزیدار بات یہ ہے کہ نومبر تا فیبروری جی جو ریٹ کم کیا ہے نیپرا نے مختلف ٹائم، وہ 1.42 روپے کم کیا ہے. 1.42 روپے کی کمی جو ہے آج تک عوام کو منتقل نہیں ہو سکی، نومبر تا فیبروری. اور یہ روپیہ اگر آپ کاؤنٹ کریں تو اربوں روپیہ بنتا ہے کہ جو حکومت کھا گئی ہے صرف. لیکن جس وقت ریٹ بڑھتا ہے تو وہ فوری طور پہ بڑھ جاتا ہے، لیکن آج تک وہ 1.42 روپے ہمیں واپس نہیں مل سکے. جب گورنمنٹ ایک فیصلے نیچے سے جائیں گے اوپر، تو اسے بجٹ خسارہ پورا کرنے کے لیے 2% ریٹ بڑھا کے ہمیں اور دے دیتی ہے. 1.42 کم نہیں کرتی جو نیپرا نے تیل فلیکچویشن کی وجہ سے وہ ریٹ کم کیے. تو پھر یہ ملک کیسے چل سکتا ہے؟ عوام تو تنگ ہوں گے نا اس میں. بالکل صحیح، بالکل صحیح. میاں صاحب وہی بات کہ اور بجلی کا جو شارٹ فال کہہ رہے ہیں، انرجی انہوں نے کہا ہے کہ انرجی ہمارے پاس ہونی چاہیے. انرجی کا اس وقت یہ حال ہے کہ ہم 3000 میگا واٹ ہمارا شارٹ فال ہے، جس میں تقریباً ہم 10 سے 16 گھنٹے متاثر ہو رہے ہیں. اور جو قصبے ہیں وہاں 18 سے 19 گھنٹے تک بجلی نہیں مل رہی. ایسے ہی ہے. اور ابھی گرمی نہیں آئی ہے. ابھی گرمی نہیں آئی ہے. ابھی کنزمپشن شاید کم ہوگی، کیونکہ کل میں دیکھ رہا تھا کہ پیپکو کا وہ تھا ہینڈ آؤٹ تھا، تو انہوں نے کہا جی بجلی کی مجموعی پیداوار جو ہے ہمارے پاس 10,836 میگا واٹ ہے، لیکن طلب جو ہے اس وقت 13,831 میگا واٹ ہے ہماری. اور 700 میگا واٹ ہم کے ایس سی کو دے رہے ہیں. تو اس وجہ سے ہماری جو شارٹ فال ہے جو بڑھتا جا رہا ہے، ہم لوگ اسے پورا نہیں کر رہے. حالانکہ ہائیڈل پاور پلانٹس جو ہمارے پاس بند پڑے ہیں، جو پیپکو اور وابڈا کے پھڈے میں بند ہوئے تھے، شاید آپ کو یاد ہو، جس میں منصور آباد بھی تھا. یہ 4300 میگا واٹ یہ ہمیں پرووائڈ کر رہے تھے. میری ان کے اسٹاف سے ایک دفعہ بات بھی ہوئی تھی، تو انہوں نے کہا جی ہمیں 4 ماہ اگر یہ دے دیں تو ود ان 4 منتھ ہم انہیں 4300 میگا واٹ واپس کر دیں گے. یہ مرمت ہو کے چل سکتے ہیں. ادروائز اور یہ 4 سال بند رہے گا تو یہ سکریپ بن جائے گا. لیکن دیکھیں نا ابھی تک کوئی بات نہیں سوچ رہی. کیوں چلائیں گے جب اب وہ چلے بغیر پیسہ آ رہا ہے تو کیوں چلائیں گے؟ نہیں، چلے بغیر جو پیسہ انہیں آ رہا ہے وہ پتا کتنا آ رہا ہے. ایک دلچسپ بات ایک بات چھوٹی سی کہ ہمارے پاس تھا رینٹل پاور. جی، رینٹل پاور انہوں نے کم از کم جو معاہدے کیے ہیں وہ 400 میگا واٹ کے کیے ہیں جو شارٹ تھے. لیکن اس کے علاوہ جو ہوئے ہیں بعد میں ہوئے ہیں وہ اس سے ایکسٹرا ہیں. لیکن ہم آج تک ان سے بجلی پتہ کتنی لے سکیں؟ صرف 62 میگا واٹ. مطلب وہ تو تجربہ ہمارا ناکام ہوا ہے. لیکن پیسہ ہمارا ایک ہیوج اماؤنٹ جو ہے وہاں پھنس گئی ہے، جو ہم ایڈوانس دے بیٹھے ہیں. تو اسی کو تو پالیسیوں کی ناکامی ہم قرار دے رہے ہیں. اچھا، ہم واپس آتے ہیں اپنے موضوع کی طرف. گاندھی صاحب یہ بتائیے گا کہ جو حالیہ جو سیلز ٹیکس پالیسی گورنمنٹ کی آئی ہے، اب تو وزیر خزانہ بھی انہوں نے، میں یہ چاہوں گا کہ اب اکنامک پالیسیز پہ پہلے ہم ڈسکس کر لیں گے، کیونکہ بہت لمبا انٹرویو ہے، اس سے تو ہم جلدی ختم کر لیں گے. میں آپ کو بتاؤں بڑا کلیئر. جی دیکھیے، بات سنیے. یہ جو آپ نے ٹو دی پوائنٹ کا پروگرام بنایا نا، یہ ایک ایسا انفارمیٹیو ہے جو کہ عام آدمی ہمارے مسائل کو اچھی طرح جان لے گا. اس کو کسی موضوع پر محدود نہیں کیا جا سکتا. جی جی. اینڈ دیٹ ٹو فار اے بزنس مین، کیونکہ ایک بزنس مین کی نظر جو ہے نا تمام مسائل پر ہوتی ہے. تو مسائل جو ہے انٹر ریلیٹڈ ہے. آپ یہ سمجھے کہ میں صرف ٹیکسٹائل کی گفتگو کر لوں تو وہ ان کا حل اور وہ ملکی معاشی پالیسیوں سے ان کا تعلق ہوتا ہے، اور ویسے سماجی اور دوسرے مسائل سے بھی ان کا تعلق ہوتا ہے. تو ہمیں ان تمام چیزوں کا احاطہ کرنا چاہیے. اگر آپ اجازت دیں. میں آپ کو بتاؤں کیا ہو رہا ہے اس ملک میں. ہمیں یہ اندیہ دیا جا رہا تھا عرصہ دراز سے کہ پاکستان کے تمام مسائل جو ہیں نا وہ سرکولر ڈیٹ کی وجہ سے ہیں. اور سرکولر ڈیٹ کی اگر ہم تفصیل پہ جائیں تو جس وقت یہ حکومت نے چائے سنبھالا تو سرکولر ڈیٹ کا اماؤنٹ وہ اس سے بہت کم تھا جو آج سرکولر ڈیٹ ہے. جی. اس کا مطلب یہ ہے کہ سرکولر ڈیٹ میں بے پناہ اضافہ ان کی ناقص اقتصادی پالیسیوں کی وجہ سے ہے. صحیح. ہمارا بے پناہ جو ہم سے ٹیکس ریونیو کی یہ بات کرتے ہیں بھائی ٹیکس دیا جائے. آپ یہ دیکھیں کہ کتنے 1500 ارب روپے ہمارا ضائع چلا جاتا ہے مختلف کارپوریشنز
اور کرپشن میں. اگر ہم یہی حاصل کر لیں کسی طریقے سے, پی آئی اے میں کتنا خسارہ, ریلوے, پاکستان اسٹیل, این آئی سی یو کا آپ کے سامنے ابھی آیا ہے, اور جو بھی گورنمنٹ کی کارپوریشنز ہیں اس میں اگر ہم میرٹ میں آدمی رکھیں, یہ مشکل نہیں ہے کہ اس ملک میں میرٹ کے آدمی تلاش نہ ہو. ہمیں یہ کہنا ہی عجیب سا لگتا ہے, میں کم از کم یہ کہنے میں مجھے بہت عجیب لگتا ہے اگر میں کہوں کہ اس ملک میں کہت الرجال ہے. بہت ٹیلنٹ اس ملک میں ہے, بڑے قابل لوگ ہیں, آپ ان کے پاس بیٹھیں کسی تو آپ کو اندازہ ہوگا وہ کتنی قابلیت کے حامل ہوتے ہیں, لیکن ان سے ہمیں کام نہیں اس لیے نہیں لیتے کہ ایٹ دی ہیلم آف افیئر جو آدمی ہوتا ہے وہ بالکل ان پڑھ ہوتا ہے. وہ کبھی خواہش نہیں کرے گا کہ اس سے نیچے جو آدمی کام کر رہا ہے وہ ذرا علم والا ہو تاکہ اس پر اوور پاور نہ ہو. یہ انسانی فطرت ہے یا کمپلیکس کہہ لیں, یہ جو مرضی کہہ لیں, یہ صرف ہمارے ملک کا مسئلہ ہے, یہ مسئلہ ہمارے ملک میں ہے سارے. لیکن لارج اسکیل مینوفیکچرنگ میں ہمیں کمی آئی. فسکل ڈیفیسٹ اس وقت اتنا الارمنگ اسٹیج پہ پہنچ چکا ہے کہ ہمیں روز نوٹ چھاپنے پڑتے ہیں جی. تو آپ نوٹ جب چھاپیں گے تو یقیناً انفلیشن بڑھے گی. اچھا جب نوٹ چھاپیں گے, اچھا جب آپ گورنمنٹ آف پاکستان اسٹیٹ بینک سے قرضے پہ قرضہ لیے جائے گی تو پرائیویٹ انویسٹمنٹ یا پرائیویٹ انٹرپرینور کے لیے قرضہ کہاں سے میسر ہوگا, جس کی وجہ سے بے روزگاری ہوگی. یہ بنیادی بات ہے جو میں کہہ رہا ہوں. مجھے آج ایک بڑی مزیدار ایک بات بتائی, میں آج پڑھ رہا تھا ڈاکٹر ظفر الطاف صاحب کا مضمون. انہوں نے کہا مجھے حکم نامہ ملا کہ آپ ملیشیا جائیں, کسی ایک ایم او یو کو یا ایگریمنٹ کو سائن کرنے جائیں. جب میں گیا تو مجھے محسوس ہوا کہ وہ ایگریمنٹ جو ہے نا پاکستان کے مفاد میں نہیں ہے. میں بہرحال ٹائم ٹپا کے واپس آ گیا. جب واپس آیا تو میں نے اپنے ان کو کہا بھی میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں. میں نے ہائی اپس کو بات کی, ساری چیز ایکسپلین کی. تو جب تیسرے دن مجھے ٹرانسفر لیٹر آ گیا. جب ہمیں اپنے مغربی آقاؤں کی خواہشات کی تکمیل کرنی ہے تو ہمارے ساتھ یہی ہونا ہے. یہ کوئی اچھوتا نہیں ہو رہا جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے, یہ ہمارے اپنے کرتوت ہیں. یہ تو جو چیزیں ہیں, یہ جو اقدامات ہیں, یہ تو اس حکومت کے آغاز سے چل رہے ہیں کہ ڈاکٹر ظفر الطاف صاحب کو آپ پی آر سی کی چیئرمین شپ سے ہٹا دیا اس وجہ سے کہ آپ نے ہمارے بندے نہیں رکھے. 1999 میں انڈیا نے پاکستان سے 25 لاکھ کاٹن کی بیلز خریدی تھی, یعنی وہ ڈیفیسٹ تھا اپنی بڑے یارن کنزمپشن میں. 2003 میں اس نے سیمنٹو سے بی ٹی کاٹن کا معاہدہ کیا جس سے اس کی آج 3 کروڑ 30 لاکھ بیلز کی پروڈکشن ہو گئی ہے. اس سال اس ملک میں جو کاٹن کا ٹیکسٹائل کا کرائسس آیا ہے نا, اس کی بنیاد انڈیا ہے. کیونکہ ہمارے اسپنرز نے انڈیا سے بے پناہ کاٹن خریدی ہوئی تھی, وہ دینے سے انکاری کر گیا کیونکہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں بہت بڑھ گیا تھا. ہمارے ملک میں 2010 تک کوشش ہوتی رہی کہ بی ٹی کاٹن اس ملک میں نہ آئے. اگر ہم بھی 2003 میں سیمنٹو سے کسی سے ایگریمنٹ کر لیتے تو آج ہمارے یہاں یقیناً 4 کروڑ بیلز ہوتی. جب 4 کروڑ بیلز ہوتی تو آج ہم یہ جو ٹیکسٹائل کا بحران آتا ہے نا, یہ ہمارے یہاں بالکل نہ آتا کسی صورت پہ. صحیح ہے. اچھا, ہم گاندھی صاحب اور اشرف گاندھی صاحب اور میاں افتخار احمد صاحب ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں. پروگرام آپ سن رہے ہیں ٹو دا پوائنٹ, جہاں ہم ابھی ایک چھوٹا سا بریک لیں گے اور اس بریک کے بعد ہم کچھ اور باتیں کریں گے. بہت جو ہے وہ انفارمیٹو اور بہت پروڈکٹیو, بہت تھاٹ پرووکنگ قسم کا شو آج چل رہا ہے. ہمارا یہ پہلا شو ہے آج ہمارا FM 90 فیصل آباد سے. پاکستان میں جہاں ہمارے بزنس مین, ہمارے ٹریڈرز اس بات کو پیٹتے ہیں کہ ٹیکس بہت زیادہ ہے, ٹیکسیشن کی پالیسی صحیح نہیں ہے, وہاں حکومت پیٹتی ہے کہ ٹیکس خسارہ بہت بڑھ گیا ہے. اور یہ رپورٹ بھی آتی ہے کہ پاکستان کے بڑے شہروں میں رہنے والے 60 سے 70% تک کے امیر لوگ ٹیکس پیئر نہیں ہیں. اس پہ بھی ہم بات کریں گے اور مزید جو یہاں پہ ہمارے معاشی محرکات ہیں پاکستان میں اس پہ ہم بات کریں گے, لیکن ایک بریک کے بعد. ہر رشتے کے ساتھ پیار سے اپنی ساس کو اپنی ماں سمجھیں. یقین مانیں کہ آپ کی لائف اتنی اچھی ہو جائے گی کہ آپ کو کبھی کوئی ٹینشن نہیں. ایگزیکٹلی, بس اس طرح یہ بزبے نہیں جھاڑنا ہے پلیز. آپ کے دل کی آواز مجھ تک پہنچ جاتی ہے. یار کیا کر رہے ہیں, I am in love. ٹھیک ہے. RJ Faisal and Fatma together in FNF show.
every Sunday, noon to 2 p.m. only on Hamara FM 90. Hamara FM. FM 90, home of hits. वेलकम बैक लिसनर्स, आप सुन रहे हैं प्रोग्राम टू द पॉइंट हमारा FM 90 फैसलाबाद से। ये एक स्पेशल शो जो हमने आज शुरू किया है, और आज के पहले शो में हमारे मेहमान हैं और एक्स चेयरमैन ऑल पाकिस्तान यार्न मर्चेंट एसोसिएशन, जिनकी नज़र न सिर्फ मईशत पर है, न सिर्फ एक्सपोर्ट पर है, बल्कि हिस्ट्री पर भी है, पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल पर भी है और पाकिस्तान की सियासी तारीख पर भी है। हमारे साथ स्टूडियो में जो दूसरी शख्सियत में एक दफ़ा फिर से तारुफ कराता चलो, मियां इफ्तिखार अहमद साहब, बिजनेस रिकॉर्डर के कॉरेस्पॉन्डेंट फैसलाबाद में। इस हवाले से बिजनेस और मईशत के हवाले से हमारी गुफ्तगू जो है वो चल रही है। बात हम कर रहे थे कि पाकिस्तान में टैक्स देने की भी रिवायत नहीं है, अमीर लोग टैक्स नहीं देते। गांधी साहब, ये मुझे इससे कुल्लन इत्तेफाक है। जब आप ये कहते हैं कि हमें गवर्नमेंट जो है वो हम अपनी पॉलिसियों से हमारे बिजनेस का या हमारे काम का इस्तेहसाल कर रही है और डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत लाखों लोगों से सफर कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट को क्या मिल रहा है? देखिए, बात यह है बुनियादी तौर पे टैक्स जो है ना, ये बुनियादी तौर एक ऐसा मसला है कि शायद मैं आपको ये बताऊं, आप हैरान होंगे। हजरत ईसा पर भी ये इल्जाम लगा था कि उनके टैक्स ऑफिशियल से बड़ी दोस्ती है। मैं बिल्कुल सही बात आपको बता रहा हूँ, बड़ी अचंभे की बात होगी। टैक्स ऑफिशियल्स कभी भी बिजनेसमैन के, किसी माशरे के पसंदीदा लोगों में नहीं होता, लेकिन मौजूदा टैक्स ऑफिशियल जो है ना, सबसे पसंदीदा लोग हैं। इसकी अंडरलाइन जो मैंने आप निकाल लें, मुझे नहीं पता। नहीं, एसआरओ जो है आपका नया है, मैं बताता हूँ सारी बात, वो सबूत है ना। अच्छा, मैं आपको सारी बात बताता हूँ। देखिए, बात यह है कि टैक्स देने में कोई आदमी इनकार नहीं करता है। इस वक्त मुल्क का मैं ये समझता हूँ 10 करोड़ आदमी टैक्स दे रहा है, वन वे और दी अदर। मसलन आप पानी पीते हैं, उसकी बोतल लेते हैं पानी की, उसमें भी टैक्स है, हर चीज पे। टेलीफोन करते हैं, टैक्स है। तो आप कैसे कहते हैं कि इस मुल्क के लोग टैक्स नहीं देते? ये बिल्कुल सही बात यह है कि एक मखसूस तबका अपने हिस्से का टैक्स नहीं देता। जी बिल्कुल सही है। ये कहना अजीब सी बात है कि इस मुल्क का आदमी टैक्स नहीं देता। टैक्स तो इस मुल्क का हर बच्चा जो पैदा होता है ना, वो दे रहा है, लेकिन वो भी दे रहा है जो दूध खरीदता है। उसी तबके की हो रही है बात। मैं बताता हूँ, वो तबका यकीनन टैक्स नहीं देता जो उनको देना चाहिए। मैं ये नहीं कहता टैक्स देता है या नहीं देता, लेकिन उसकी वजूहात 2-3 है कि हमारे यहाँ टैक्स ऑफिशियल्स को इस बात का अंदाजा होना चाहिए कि एक इंस्टीट्यूशन 20 साल से नुकसान में जा रहा है जी। डायरेक्टर्स की मरात, डायरेक्टर्स की तनख्वाहों में वही जा रही हैं, तो इसमें कोई हिडन और पोशीदा राज तो है ना। तो हमारे यहाँ कभी भी फिर उसके हुकूमत वक्त ये कर रही है कि हर वक्त रेट ऑफ टैक्सेशन बढ़ा देती है। दुनिया की नामी ग्रामी माशी मईशतदानों ने ये साबित कर दिया है कि टैक्सेशन की शरह बढ़ाने से कभी भी रेवेन्यू में इजाफा नहीं होता, बल्कि उससे करप्शन के दरवाजे खुलते हैं। अब देखिए, मेरे पास एक मिसाल है बड़ी क्लियर, कोलंबिया की। कोलंबिया में मैं आपको बताता हूँ, आप हैरान होंगे। कोलंबिया में क्या हुआ था? कोलंबिया में जीडीपी का था 1.5 टैक्स टू द टैक्स रेशियो। उन्होंने टैक्स के निजाम को प्रॉपरली, प्रैग्मेटिकली, मेटिकुलसली रिफॉर्म किया और उसकी शरह को कम किया बहुत, और उसके जो रेवेन्यू हासिल हुआ उसके खर्च करने पर भी कंट्रोल लगाया। उनको प्रॉपरली सही शफाफ तरीके से खर्च करने की पॉलिसी बनाई, तो बहुत पहले साल उसको 45% इंक्रीज मिल गई और कुछ अर्सा बाद टैक्स टू जीडीपी रेशियो 1.5 से 20% हो गया। तो इसकी वजूहत ये हैं कि जो लोग अपना मकसद हासिल करना चाहते हैं, अगर वो सही पॉलिसियों का तायुन करें, सही चाहें, तो टैक्स टू जीडीपी रेशियो पाकिस्तान का जो इस वक्त 10% है, इट कैन क्लाइंब अप टू 20% इमीडिएटली। सही है। लेकिन अच्छा, चीज जो इसमें आती है वो देखें कि
پالیسی بنانی کس نے؟ حکومت نے. جب تک آپ کی حکومت پالیسی بنانے میں سیریس نہیں ہوگی تو آپ کیسے توقع رکھتے ہیں کوئی اچھی پالیسی ہماری سامنے آ جائے گی اور ہمارا جی ڈی پی ریٹ بڑھ جائے گا؟ نہیں دیکھیں سر، پالیسی بنانے میں تو بہت سیریس ہے حکومت، اچھی پالیسی بنانے میں سیریس نہیں ہے. اچھی پالیسی کا تو ایک ہے نا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ پالیسی یہ بنی تھی کہ 1.42 روپیز جو ہے آپ پبلک کو واپس کر دیں. جی اچھا، ہم نے نہیں، ہم لیٹس کم ٹو دس سٹی. فیصل آباد جو ہے وہ ایک ہب ہے ٹیکسٹائل کا. جب ٹیکسٹائل کی بات ہوتی ہے تو ٹیکسٹائل از اے کمپریہنسو ٹرم. یہاں پہ بہت سارے ٹیکسٹائل سے جو ایفیلیٹ سیکٹرز ہیں، آپ جننگ سے، ویونگ سے، اسپننگ سے شروع ہو کے آپ پرنٹنگ تک اور ایکسپورٹ تک جا رہے ہیں. تو یہاں پہ سائزنگ بھی ہے، پاور لومز بھی ہیں اور جو ہے اس کے ایفیلیٹ سیکٹرز بھی ہیں. کیا فیصل آباد میں ابھی پچھلے دنوں بہت اس حوالے سے احتجاج رہا ہے، سیلز ٹیکس پالیسیوں کے حوالے سے، گاندھی صاحب کے بھی ظاہر ہے ان کے سامنے سب کچھ ہو رہا ہے، آپ اس کو کور کر رہے ہیں. اب جو ہے صورتحال کس رخ پہ ہے؟ دیکھیں، جہاں تک تو ایجوٹیشن کی بات آتی ہے نا، تو جس وقت بھی گورنمنٹ کوئی پالیسی بناتی ہے تو ہم لوگ اس پہ ایجیٹیٹ کرتے ہیں. جی. لیکن وہ ایجیٹیشن بڑھ جاتی ہے، کام چھوڑتے ہیں، فیکٹریاں بند کرتے ہیں، لیکن ایکچوئل افیکٹ جو ہے اس کا ہمارے مزدور پہ ہوتا ہے، جو پہلے ہی ہینڈ ٹو ماؤتھ ہوتا ہے اور وہ روٹی سے بھی چلا جاتا ہے. انڈسٹریلسٹ جو ہے وہ اپنا مال بلاک کیا ہوا بنائے گا، پھر سیل کر لے گا، تھوڑا بہت اسے لاس ضرور ہے، لیکن دو میجر جو فیکٹس ہیں وہ لاس کے وہ جاتے ہیں، یا حکومت کو ٹیکس کی شکل میں جاتا ہے یا پبلک کو بھوک کی شکل میں. لیکن اینڈ جو اس کا ہم لوگ دیکھتے ہیں ہر دفعہ اتنی لمبی ان لوگوں نے احتجاج کیے ہوئے ہیں، جو ہم اس میں اینڈ دیکھتے ہیں وہ یہ ہوتا ہے کہ حکومت انہیں چھوٹا سا لولی پاپ دیتی ہے اور گھر بھیج دیتی ہے. ہمارا بزنس سے تعلق نہ ہونے کے باوجود لیکن ہم لوگ انہیں واش کر رہے ہوتے ہیں، نیوز ہم لوگوں نے بنانی ہوتی ہے، ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ یار یہ جو آپ کو لوگوں کو دے کے گھر بھیج دیا، لولی پاپ ہے چھوٹا سا، تو 5 دن کے بعد آپ کی پوزیشن پھر وہیں چلے جائے گی، تو پھر آپ کیا کریں گے؟ اور ہوتا اس میں یہی ہے. اب جس طرح یہ ایک نیا SRO آیا ہے، ان لوگوں نے اسٹرائک کی ہوئی تھی، گاندھی صاحب جس طرح فرما رہے ہیں کہ یہ ڈور آف کرپشن ہے. اب آپ اندازہ لگائیں کہ ایک طرف آپ یارن پروڈکشن پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ 6% ٹیکس ہے، اس کے بعد جو پروڈکشن ہے اس کے اوپر اگر آپ وہ کر کے آدمی دیتا ہے وہ 4% دے گا، اور اگر درمیان میں کوئی میرے جیسا مڈل بزنس مین آ جاتا ہے جو ادھر سے 6% ہے نکل رہا آگے 4% خود پروڈیوس کر رہا ہے، وہ 10% دے رہا ہے. اب اس معاملے کو یہ کس طرح سیٹل کریں گے؟ یہ تو کسی کی آج تک سمجھ میں نہیں آیا. اب اگر اس کو ڈور آف کرپشن کہیں تو اس کا کیا ہوگا؟ ڈور آف کرپشن وہ اس طرح بن جائے گا کہ ہم لوگ اس میں کہیں نہ کہیں سوچیں گے کہ یار ایکسپورٹر جو ہے اس کو 0 ریٹڈ انہوں نے کر دیا، میں خود ایک نئی کمپنی جنریٹ کروں گا ایکسپورٹ کی، وہ بیٹھ جاؤں گا. ایکچوئل تو میرا کام پروڈکشن کا ہے، لیکن XYZ ایکسپورٹ کمپنی میں بنا کے بیٹھ جاتا ہوں. لیکن آپ ٹریڈر جو ہیں وہ حکومت کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں تو کن گراؤنڈز پہ کر رہے ہیں جب یہ ساری چیزیں ان کے ساتھ ہو رہی ہیں ساری؟ اصل پرابلم یہ نہیں ہے، اصل پرابلم پتا کہاں آتی ہے؟ پلیز ایک منٹ. اصل میں پرابلم پتا کیا آتی ہے؟ ٹیکسٹائل سائزنگ سیکٹر ہے ہمارا، جی، یا یارن آ جاتا ہے یا ویونگ اس میں آ جاتی ہے، آپ جس بھی حد تک جاتے ہیں. جی جی. ہماری جو لیڈرشپ ہے یہاں کی، جی، اس میں ایجوکیٹڈ پرسن نہیں ہے. صحیح. ہم سب سے بڑا جو ڈرا بیک ہے ہماری اس کمیونٹی، ہم فیصل آباد کمیونٹی کا، فیصل آباد کی بزنس کمیونٹی، ٹیکسٹائل جو ہے، جن کو لیڈرشپ جن کے پاس ہے ان کو یہ نہیں پتا کہ یہ SRO نے پڑھنا کس طرح، لفظوں کا ہیر پھیر، جس طرح بجٹ میں ہمارے نمبروں کی گیم ہوتی ہے، بیوروکریٹکس ایک سٹائل ہے وہ کرتے ہیں اور وہ ایک بہت بڑا یہ بینیفٹ لے کے وہاں سے اٹھ کے آتے ہیں. لیکن جس وقت گاندھی صاحب جیسے لوگوں کے سامنے آتے ہیں تو یہ ان کا بیٹھ کے مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں، کہتے ہیں یہ آپ کیا کر کے آئے ہیں یہاں، تو ہم اتنا نقصان اٹھا لیے، یہ ڈور آف کرپشن بن گیا ہے، یہ چیز ہو گئی ہے، یہ چیز اس میں سامنے نکل آتی ہیں. اگر ہم ان انسٹیٹیوشن میں جس طرح ان کا PTA آ جاتا ہے، جس لائک پاور لوم ایسوسیشن کی ایک بہت بڑی آ جاتی ہے، یارن ایسوسیشن کی آ جاتی ہے، بہت سارے اسٹیبلش ادارے ہیں، چیمبر آف کامرس، اور جس وقت یہ مذاکرات کرنے جاتے ہیں وہاں یہ ویل ایجوکیٹڈ پرسن لے کے جائیں، جو لوگ لاز کو سمجھتے ہوں، جو لوگ SRO کو سمجھتے ہوں، وہ اس پہ نیگوسیشن کر سکیں، تو وہاں بیٹھ کے کچھ لے کے بھی آئیں. جب وہاں بیٹھ کے کوئی بات ہی نہیں ہوتی، یہ نمبروں کی گیم میں 2+2 4 کرنے کے بجائے وہ انہیں 2+2 1 کر کے بھیج دیتے ہیں، وہ اپنی نظر میں ان کے وہ 8 ہی ہوتا ہے. تو یہ واپس آتے ہیں جس وقت، تو 15 ماہ کے بعد، 2 ماہ کے بعد، 4 ماہ کے بعد وہ پرابلم پھر کریٹ ہو جاتا ہے ان کا. تو یہ ڈرا بیک ہے، یہ نہیں ختم کرنا چاہیے اپنا. لیکن یہ گاندھی صاحب یہ جو میاں صاحب نے بات پوائنٹ آؤٹ کی ہے، خوبصورت کی ہے، تو یہ حکومتی پالیسیوں کی تبدیلی جو ہے نا، بنیادی طور پر شٹر پار لوگوں کے رہنماؤں کے پاس ہوتی ہے. پالیسی کی تبدیلی اتنی آسان عمل نہیں ہوتا. جی. ایک تو اس ملک میں پولیس عرصے دراز سے
پالیسیوں کی تشکیل میں جن ایپٹما کا بڑا رول رہا ہے جی. پچھلے 60 سال سے ایپٹما جو چاہتی رہی ہے وہی اس ملک کی پالیسی بنتی رہی ہے. ایپٹما ایک مخصوص مفادات کے لوگوں کی تنظیم ہے جنہیں ایک عام آدمی کی مسائل کا انداز ہی نہیں ہوتا. آل پاکستان ٹیکسٹائل ملز ایسوسیشن جی. عام آدمی کیونکہ ان کی جو پروان ہے نا، ان کی جو ارتقاء ہے جی، وہ بنیادی طور پہ کسانوں کے خون سے ہوئی ہے. وہ تو سرمایہ داری نظام کی ہوئی ہے. نہیں میں بتاتا ہوں کسانوں کا خون. میں آپ کو بتاتا ہوں اب کچھ عرصے سے اس میں تبدیلی ضرور آ گئی ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ دنیا میں اگر 2000 کاٹن کا بھاؤ تھا جی تو پاکستان میں کاٹن ایکسپورٹ بند تھی. اس ملک کا فارمر جو کاٹن کپاس گرو کرتا تھا